جی السلام علیکم دوستو. آج کل جو پاکستان میں سچویشن ہے اس کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کی پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں اور پرٹیکولرلی امریکن پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہوں. تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی اٹس اے ٹگ آف وار بٹوین دی نون لیگ, پی ٹی آئی, and then the stakeholder of course is army chief in particular and establishment in general, because really it is really the army chief. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکن سٹیک ہولڈرز ہیں, ان میں سے چند ایک سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ٹرمپ نے پرٹیکولرلی اپنی مرضی کے اپنے جیسے لگائے ہیں تاکہ وہ اپنے ایجنڈا کو آگے لے کے جا سکے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا پہ آگے آیا ہے, یعنی جو ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے اینٹی ڈیپ اسٹیٹ ٹرمپ جو ہے اس نے ووٹ لیا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے. تو اس نے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلشڈ لوگ تھے ان کو اس نے نکال دیا ہے اور اپنی ایڈمنسٹریشن لے کے آیا ہے. تو اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے وہ ہوتا ہے انڈر سیکرٹری کا. تو جو ڈونلڈ لو کا آپ نام سنتے تھے یہ انڈر سیکرٹری نہیں تھا, یہ اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری تھا اور یہ چھوٹا عہدیدار تھا, لیکن یہ ایک خاتون تھیں نولینڈ, ان کے نیچے تھا. اور نولینڈ کو جو ہے وہ عمران خان سے بڑی خار تھی. اور کیا خار تھی؟ وہ یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ عراق وار میں بڑے پیسے بنا رہا تھا, کیونکہ وہ وار لابی سے اس کا تعلق تھا اور ہی واز بیسیکلی میکنگ اے لاٹ آف منی ود دی عراق وار. اور عمران خان ان چند نون لیڈرز میں سے ایک تھا جو کہ عراق وار کے بڑا سخت خلاف تھا. اور ایکچولی آئی ڈونٹ نو اف یو نو اور ناٹ, جو ٹرمپ تھا وہ بھی ان دنوں عراق وار کے خلاف تھا. تو یہ جو عراق وار مانگرنگ لابی ہے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے ٹرمپ نے. اور ٹرمپ جو ہے وہ جتنا بھی گنگ ہو لیکن ٹرمپ ایک اینٹی وار آدمی ہے. وہ اپنی مرضی تو چلانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی چلاتا ہے بزنس اور نیگوشیشن سے. تو جیسے آج کل امریکہ میں ایک بہت بڑی ٹیرف کی ٹگ آف وار ہو رہی ہے, وہ کینیڈا کے ساتھ, میکسیکو کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. وہ ان سارے معاملات کو اس میں کوئی شک نہیں اپنی مرضی سے حل کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ حل کرنا چاہتا ہے ود نیگوشیشن اینڈ اکنامک پریشرز. لیکن وہ پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ اس لیے ہے کہ آف کورس امریکن جو لابیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ رکھا جائے. اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لوئلسٹ رہے ہیں, تو اس لیے ان کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو, اور اب جو تیسرا بندہ آیا ہے ڈیرن بیٹی, یہ نام یاد رکھیے گا, ڈیرن بیٹی, یہ نیولینڈ کی جگہ پہ آیا ہے. اور ڈیرن بیٹی جو ہے وہ بھی ایکچولی ایک صحافی ہے جو کہ پہلے سے ڈیپ اسٹیٹ کا آدمی نہیں بلکہ اینٹی ڈیپ اسٹیٹ تھا, اور اس وجہ سے اس کو اپنے عہدے سے بھی نکالا گیا تھا. جب وہ اسپیچ رائٹر بھی تھا, وہ ٹرمپ کا اسپیچ رائٹر بھی رہا ہے, اینڈ دین ہی بیسیکلی ہیڈ ادر اپرچونیٹیز, تو وہ اس کو اپنی جو صحافتی عہدے سے بھی نکال دیا گیا. تو اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ صحافت کر رہا تھا. اس نے عمران خان کا انٹرویو بھی کیا. اور یاد رکھیں کہ عمران خان کا جو آخری کسی فورن صحافی کا, کسی غیر ملکی صحافی کا جو انٹرویو ہے وہ آخری, اس سے پہلے خان صاحب جو ہے وہ جیل میں چلے گئے, وہ ڈیرن بیٹی کے ساتھ تھا. اور بڑا دھاسو قسم کا انٹرویو تھا. میں نے جتنے بھی انٹرویوز عمران خان کے دیکھے ہیں, جتنی تعریف ڈیرن بیٹی نے عمران خان کی ہوئی ہے, میں نے آج تک کسی شخص کو اتنا کلیئر مائنڈڈ اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ عمران خان کے بارے باتیں کرتے ہوئے کسی غیر ملکی صحافی کو, اس لیول کے صحافی کو نہیں دیکھا. وہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی کسی اسی طرح کے عہدے پہ رہا ہے. تو ٹرمپ اس کو لے کے آیا ہے بیسڈ آن ہز اسکل سیٹ, کیونکہ وہ ٹرمپ کا اسپیچ رائٹر بھی رہا ہے پچھلی ایڈمنسٹریشن میں. تو اب ٹرمپ اس کو لے کے آیا ہے. اب اندازہ لگائیں, آپ اس کو انٹرویو کو ضرور دیکھیں, اس کی جھلکیاں بھی ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے. یعنی جتنی کلیئرٹی سے اس نے عمران خان کی ہیروشپ پیش کی, اور عمران خان کیسے ایک کرکٹر سے اور ایک پلے بوائے سے ایک لیڈرشپ میں اس نے اپنی ڈیولپمنٹ کی, اور کیسے اس نے پاکستان کو اوپر اٹھایا, اور کیسے پاکستان کے جو مسائل اس نے حل کیے. اور اس نے صاحب یہ کہا بھی کہ اسی لیے ٹرمپ اور عمران خان کی بنتی تھی. اور اس کے بعد آپ کو ہم اور بھی انٹرویوز دکھائیں گے جو کہ ڈیرن بیٹی نے بعد میں انٹرویوز دیے
امریکن میڈیا کو، اور اس میں اس کو کوشچن کیا گیا بھی تم عمران خان کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کو کریکٹرسٹکس آپ کو بتاؤں یعنی عمران خان کے اور ٹرمپ کے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ ہم ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں۔ جو بندہ ہائی لیول پہ، پوری دنیا کے لیول پہ، جس بندے نے سب سے بہترین پیرلل ڈرا کیا ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان، اور وہ ڈاکٹر ڈیرن بیٹی ہے، اور اب وہ اسٹیٹ انڈر سیکرٹری ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، جس کا کام ہی ڈیل کرنا ہے پاکستان کو۔ اچھا، آپ نے وہ رچرڈ گرینل کا نام تو سنا تھا۔ رچرڈ گرینل کا کام ہے، وہ اسپیشل انوائے ہے ٹرمپ کا، کہ جو اسپیشل پروجیکٹس ہیں جہاں کہیں دنیا میں مسائل ہیں، کوئی آگ لگی ہوئی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ رچرڈ گرینل کو، آپ رچرڈ گرینل کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس نے کتنی گنگو باتیں کی ہیں، اور آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو اس نے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی جاب پہ آتے ہیں نا، چاہے آپ کسی کمپنی کی جاب بھی لیں، یہ تو اسٹیٹ کی جاب ہے، تو آپ کو پچھلا قصہ اپنا صاف کرنا پڑتا ہے اور نئے سرے سے آپ کو اپنی سوشل میڈیا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ڈپلومیسی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گورنمنٹ کے عہدے پہ ہوتے ہیں تو ناؤ یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ اے پرٹیکولر company or particular faction of people, you are representing ساری دنیا کو ریپرزینٹ، آپ پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک نیوٹرل سٹینس لیں، اور پھر لیکن جو آپ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا پرسونا ہوتا ہے، جو آپ کے بلیو سسٹم ہے، وہ چینج نہیں ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیرن بیٹی اور رچرڈ گرینل اور ٹرمپ اور ملانیا ٹرمپ اور ایون مارکو روبیو، آپ کو پتا مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کنفرم ہو گیا ہے، اس کے بیان آپ دیکھیں، پرٹیکولرلی ایجپشین ڈکٹیٹرز کے متعلق اس نے بیان دیے ہیں، اور مارکو روبیو از ون آف دی اونلی اسٹیٹس مین ہے امریکہ میں جو کہ اسٹیٹ سینٹر بھی ہے، کانگریس مین بھی رہا، اور وہ ایک امیگرینٹ کا بیٹا ہے، اور وہ جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ ہے پوری دنیا میں اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے ڈکٹیٹرز ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ ان کو یہ بڑا تجربہ ہے، اور اس پہ بکس لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے یہ ڈبل گیم کھیلتے رہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ ول پٹ آل ایگز ان ون بیسکٹ؟ اچھا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا کے تو اب میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہوں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عمران خان نے لیٹر لکھا ہے، کیا وہ لیٹر اوپن لیٹر، وہ بائی دا وے انگلش میں لکھا ہوا اوپن لیٹر ہے اور وہ ٹویٹر پہ ہے، تو آپ کیا خیال ہے پوری دنیا کو ابھی تک نہیں پہنچا؟ ٹرمپ کو ابھی نہیں پہنچا ہوگا، رچرڈ گرنیل نے نہیں پڑھا ہوگا، کیا ڈیرن بیٹی نے نہیں پڑھا ہوگا، کیا مارکو روبیو نے نہیں پڑھا ہوگا، اور پھر کیا خیال ہے کہ چودھری نظام الدین اور ان کے سارے اہلکاروں نے نہیں پڑھا ہوگا؟ سب نے پڑھ لیا ہے۔ میٹر آف فیکٹ، یہ پڑھنے کی بات تو چھوڑیں، عمران خان کو تو اتنا لمبے جو لیٹر اس نے چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے 349 پیجز کا، اور اب یہ لکھا ہے، تو عمران خان کو کہاں اجازت تھی یہ چیزیں لکھنے کی؟ تو اب یہ جو لکھا گیا ہے بیسیکلی وہ بیہائنڈ دا سین جو گیم چل رہی تھی، اس میں عمران خان نے وہ باٹم لائن بتا دی ہے جو پاکستان کے لیے بھی زبردست ہے، یعنی پاکستان کی قوم کو، آئی ایس آئی کو، فوج کو قریب لائے گی، ان کا جو ہے وہ دوبارہ سے ایک رشتہ ڈیولپ کرے گی، لیکن اس رشتے کو استوار کرنے کی ایک بینچ مارک ہے، ایک اس کی لائن ہے۔ تو اس نے لائن ڈرا کی ہے عمران خان نے کہ آپ اپنا کام کریں، جو کہ آپ کا کام قانون میں ہے اس کو کریں، آپ بیرکس میں جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ جو ڈکلائن ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو آپ کیا خیال ہے کہ دنیا کو کوئی ملک، امریکہ تو بات کی بات ہے، دنیا کا کوئی تھرڈ جو چھوٹا سا ملک ہو، جو تیسری دنیا کا بھی ملک ہو، وہ بھی اس جو ہے بات کو مانے گا کہ پاکستان میں ڈکلائن ہے اور فوج اور عوام کے درمیان رابطہ بحال کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ 5ویں بڑی فوج ہے دنیا کی اور 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، یہ ہم افورڈ دنیا کر ہی نہیں سکتی کہ اس کی فوج اور اس کے عوام کے درمیان ایک لڑائی جھگڑے کا نظام ہو جیسے کہ ڈفرینٹ ملکوں میں ہے۔ تو وہ سارے عمران خان کے لیٹر کو بڑا سینٹی کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمران خان کا سٹینس ہے، اور عمران خان اس سٹینس سے پیچھے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی منیمم لائن ہے، میکسیمم لائن نہیں ہے۔ میکسیمم لائن یہ تھی کہ یہ سارے اپنے گھر جائیں بلکہ جیلوں میں جائیں، لیکن اب اس کی منیمم لائن یہ ہے کہ اوکے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، جیسے کہ دوسری جگہوں پہ ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے کیا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی حدود کے اندر جانا پڑے گا۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ اینڈ کمپنی کو پسو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی معافی کا تو بڑا مشکل، کیونکہ معافی ہوتی ہے جب کسی کے پاس
کوئی امپاورمنٹ ہوتی ہے. آف کورس نظام دین کے پاس تو پوری فوج کی امپاورمنٹ ہے کیونکہ ان کی بیزتی فوج کی بیزتی سمجھی جائے گی. لیکن جو نون لیگ اینڈ کمپنی ہے یہ تو ہے ہی سارے فراڈیے. یہ فراڈ کی بیس پہ آئے تھے اور فراڈ کی بیس پہ قائم ہے, اور ان کے پاس کوئی ایکچولی ابھی تو اگر الیکشن ہو تو یہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. تو میں آپ کو جو پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ خط کا ہونا, یہ خود ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اور یہ خط جو ہے وہ خان صاحب نے ان سب لوگوں کو بیہائنڈ دا سین سننے اور ملنے کے بعد یہ خط لکھا ہے, تاکہ یہ انہوں نے اپنی منیمم پوزیشن دی ہے. پہلی دفعہ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں پی ٹی آئی پہ بیش نہیں کیا گیا, عمران خان پہ بیش نہیں کیا گیا. یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہے. اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ آپ دیکھ لیں گے, یہ جو 8 فروری کا جلسہ جلوس ہوگا, مریم نواز کے پوری جتن کرنے کے باوجود بھی گولی نہیں چل سکے گی, لوگوں کو مارا نہیں جا سکے گا, لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لٹمس ٹیسٹ آپ دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ بیہائنڈ دا سین ان سب کو کہا گیا کہ بندے کے پتر بنو, جو ہے اس سے پہلے کہ آپ کے سکرو اور ٹائٹ کیے جائیں, بندے کے پتر بنو. تو اب بیسیکلی سارے اچھے بچے بن کے رہیں اور اچھے بچے بن کے اس کو آگے لے کے جائیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, لیکن پرامن ہوں گے. اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا, اور یہ زیادہ اس کا جو نقصان ہے وہ انفارچونیٹلی نون لیگ ہوگا. ایکچولی پی پی کو بھی نقصان نہیں ہے اتنا, وہ اپنی جگہ پہ, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بلاول صاحب کی جو پرائم منسٹرشپ تھی نا, اپنے دماغ میں جو حلوے پکا رہے تھے وہ پورے نہیں ہونے لگے. لیکن انفارچونیٹلی سندھ ان کے پاس رہے گا, اور بلوچستان اور پنجاب اور کشمیر اور سرحد پرٹیکولرلی اس میں امن آئے گا. اور اس امن آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب سلولی چیزیں جو ہے وہ صحیح ہوں گی. اور یہ لٹمس ٹیسٹ آپ کا 8 فروری کے دن کے بعد, یہ جو ہے چودھری نظام الدین کو بھی مریم نواز اینڈ کمپنی کو کہنا پڑے گا, جی دیکھیں ان کی اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنا بڑا ان کا پریشر ہے اور تم کچھ کر نہیں سکے, اس لیے وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک. تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اب چیزیں اسٹیپ بیک ہوتی آپ کو نظر آئیں گی, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کل جال حق کا وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. اور یہ آپ دیکھیں گے بیہائنڈ دا سین یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور چیزیں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ اب صرف اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے, باقی سارا کچھ ہو گیا ہے. اور بڑی جلدی انشاءاللہ خان صاحب کی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار فرمان ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہیں بدلتے. تو آپ کو ہر صورت میں باہر نکلنا ہے. اگر آپ اپنا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ کوئی اور لوگ لے آئے گا جو کہ اپنا حق ادا کریں گے. تو اس لیے آپ اپنا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے پایاں آپ پہ جو ہے اپنی رحمت کرنے کو ہے, اور آپ کے حالات بدلنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. شکریہ.